بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، داستان صحابہ کرام کی کے عنوان کے انڈر آج ہم جس صحابی رسول کا ذکر خیر کر رہے ہیں ان کا اصل نام تو عمرو بن قیس ہے، لیکن وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اس نام سے پہچانے جاتے ہیں اور مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ مکتوم کہتے ہیں جو نابینا ہو، جس کی آنکھیں نہ ہوں عربی کے اندر۔ تو چونکہ پیدائشی طور پر ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اس وجہ سے ان کو مکتوم کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر اسلام کے لیے جذبہ یہ آنکھوں والوں سے بھی بہت زیادہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش میں سے تھے، اور حضور کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ ماموں زاد بھائی تھے۔ یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، جو 6-7 لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان میں یہ شامل تھے۔ انہوں نے پورا مکی دور دیکھا، اور جتنی مشکلات آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے امتحانات اہل مکہ پہ آئے 13 سال تک، وہ سارے انہوں نے برداشت کیے۔ لیکن ان کو ایک پریویلیج تھا، وہ یہ کہ چونکہ نابینا تھے تو لوگ انہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خاص ہمارے لیے نقصان دہ بندہ نہیں ہے، اس لیے قریش مکہ ان کے ساتھ اس طرح دشمنی نہیں رکھتے تھے جس طرح عام مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ قریشی تھے، لیکن تھے بڑے سمجھدار، بڑے ذہین تھے۔ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کوئی نہ کوئی خوبی دیتا ہے۔ تو آنکھیں تو نہیں تھیں، لیکن شعور کی آنکھیں، عقل و فہم کی آنکھیں، تدبر کی آنکھیں بہت زیادہ تھیں، اور حق کو بڑی جلدی یہ پہچان گئے، اور حضور سے محبت کرتے تھے، حضور سے عشق کرتے تھے، دین سے عشق کرتے تھے، اللہ سے محبت تھی۔ اور جب نماز نازل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں یہ پہلے مہاجرین میں سے تھے، جب آقا علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں، تو آقا نے بہت سے لوگوں کو اپنے سے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا۔ تو ان پہلے جو مہاجرین تھے ان میں حضرت عبداللہ بن مکتوم تھے۔ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر ایمان کے لیے، دین کے لیے مہاجرت کی، اور مدینہ میں جا کر آباد ہوئے۔ تو مسجد نبوی کے یہ مؤذن تھے، یہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مؤذن تھے مسجد نبوی کے۔ کبھی حضرت بلال اذان دیتے تو یہ اقامت کہتے، یہ اذان دیتے تو حضرت بلال اقامت کہتے۔ اور اسی طرح انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، تہجد کی اذان حضرت بلال دیتے تھے، اور فجر کی اذان حضرت عبداللہ بن مکتوم دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے اذان اس لیے دیتے تھے کہ آواز بہت پیاری تھی، آواز بڑی مترنم تھی، اس میں بڑی خوبصورتی تھی، اور بڑے شوق سے اذان دیتے تھے۔ تو یہ دونوں کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مکتوم کی۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں، اور ان کے لیے نازل ہوئیں۔ ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں، لیکن خاص طور پر 2 آیتیں ان کے لیے نازل ہوئیں۔ ہوا ایسے کہ ایک دن عتبہ بن ربیعہ، یہ سردار تھے قریش کے، عمرو بن حشام جسے ابو جہل بھی کہتے ہیں، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، یہ 4 لوگ تھے، یہ چاروں سردار تھے قریش کے، اپنے اپنے قبیلے کے۔ تو یہ چاروں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، اور ان کے ذریعے اسلام کو مدد ملے، اسلام کو قوت ملے، اسلام کو طاقت ملے۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اسلام کے لیے قائل کر رہے تھے، کہ اچانک حضرت عبداللہ بن مکتوم آ گئے، اور آ کر آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، قرآن کی آیت پوچھی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، ناگوار گزرا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں اور مکے کے معزز ترین لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شاید دیکھا یا نہ دیکھا، چونکہ آنکھیں تو تھی نہیں، تو آگے مسئلہ پوچھا، اور پھر بار بار پوچھا حضور کی بارگاہ میں، بار بار عرض کیا۔ آقا کو اچھا نہ لگا کہ میں وہ گفتگو چھوڑ کر اسے مسئلہ بتاؤں، کیونکہ یہ تو یہی ہیں، اور یہ لوگ تو پھر قابو میں آنے والے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ
کلمہ پڑھ کے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. تو آقا نے ان کو اگنور کیا اور ان کی باتیں مکمل کی. جب آقا فارغ ہوئے تو سورہ عبس کی یہ پہلی 16 آیتیں نازل ہوئیں. اب وہ آیتیں کیا تھیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے یہ آیتیں اتریں، اور وہ آیتیں تھیں عبس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عبس وتولی. ان کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا ہے جس نے آپ کی بات کو ٹوکا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کی وجہ سے مزید پاک ہو جاتا. یہ جو نابینا آیا ہے آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ یہ اور پاک ہو جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ آپ کی نصیحت قبول کرتا اور نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی. اما من استغنا، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں. وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے اگرچہ وہ پاکیزگی اور ایمان اختیار نہ بھی کریں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے ہیں. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، اے حبیب مکرم یوں نہیں، بے شک یہ آیات قرآنی تو نصیحت ہیں. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو شخص چاہے اسے قبول کر لے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، یہ معزز مکرم اوراق میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں، آگے پہنچی ہوئی ہیں. کرام بررہ، جو بڑے صاحب کرامت اور پیکران اطاعت ہیں. تو یہ جو 16 آیتیں ہیں یہ اس پس منظر میں نازل ہوئیں کہ اس شخص نے آ کے مسئلہ پوچھا اور صورتحال ایسی تھی کہ آقا علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا اور کافروں کے ساتھ لگے رہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں شاید. لیکن اللہ کو یہ پسند نہ آیا. اللہ نے ان کی رسپیکٹ اللہ کی نظر میں زیادہ تھی کہ وہ حضور ان کو چھوڑ کے اس کی بات کا جواب دیتے. ہو سکتا ہے کہ اس پر زیادہ اثر ہوتا اور ان کو جتنے لمبا ٹائم دیتے ان کو اثر نہ ہوتا. تو یہ وہ خاص آیتیں ہیں جو، اور پھر ان آیتوں کے بعد جب یہ آتے تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے اور ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے اور ان کی عزت کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ توجہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے حکم دیا ہے. تو ناظرین، یہ وہ صحابی رسول ہیں جس کے لیے قرآن کی آیتیں اتریں اور اللہ پاک نے ان کی عزت افزائی کی. یہ پہلے مہاجرین میں سے تھے، اور میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان صحابی کو اپنے سے پہلے مدینے بھیج دیا تھا، اور یہ پہلے مہاجروں میں سے تھے. تو یہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور بہت زیادہ ان کے ذریعے مدینے کے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. یہ ایسے دانا اور بینا تھے کہ نظر تو نہیں تھی، لیکن آقا علیہ السلام جب جنگوں پہ جاتے، مدینہ سے باہر جاتے، تو مدینے کا نگران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بنا کر جاتے. تو تقریباً 10 دفعہ 10 جنگوں پہ حضور باہر گئے تو مدینے کا نگران اس نابینا کو حضور بنا کر گئے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی شان پھر کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا. اور یہ ایک دفعہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اہل ایمان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اہل ایمان جا کے جنگیں لڑ رہے ہیں، تو جنگیں لڑنے والوں کے مقابلے میں یہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وہ نمبر لے گئے جو جنگیں لڑ رہے ہیں اور گھر سے نکل کر قربانیاں دے رہے ہیں، وہ نمبر لے گئے اور گھر والے رہ گئے، پیچھے رہ گئے. جب ان تک یہ آیت پہنچی تو انہوں نے حضور کی بارگاہ بڑے دل گرفتہ ہو کر آئے، بڑے پریشان ہو کر آئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی تو گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی تو جا کے جہاد نہیں کر رہا. تو حضور نے بتایا کہ آپ تو نابینا ہونا اس لیے آپ گھر بیٹھے ہو، لیکن دل کو اس بات نے سکون نہ دیا، دل بے چین ہو گیا اور رب کی بارگاہ میں 3 دفعہ یہ کہا ہے اللہ میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم نازل فرما. یا اللہ میں نابینا ہوں، یہ میرا عذر ہے، یہ میری معذرت ہے، یہ میرا ایک بہانہ ہے گھر بیٹھنے کا. تو یا اللہ میں دل سے تو نہیں بیٹھا ہوا، میں تو جنگ لڑنا چاہتا ہوں،
لیکن مجبوراً گھر بیٹھا ہوں، یا اللہ اس کے لیے کچھ میرا عذر، کوئی حکم نازل فرما۔ 3 دفعہ کہا یا اللہ میرے عذر کے پیش نظر کو حکم نازل فرما۔ تو پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 95 یہ نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی گھر بیٹھنے والے ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے جو جا کے جنگیں لڑتے ہیں، ہاں جس کو کوئی پرابلم ہے یا جو کوئی معذور ہے اس کو نکال کر۔ تو جب یہ آیت اتری ان کے لیے، حضور نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری معذرت کو قبول کر لیا ہے اور اب تمہیں ان کے ساتھ برابر کر دیا ہے جو جا کے جنگیں لڑتے ہیں، کیونکہ تم جان بوجھ کے گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہو۔ لیکن اس آیت اترنے کے بعد ان کا دل سکون میں نہیں آتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کافروں کو دیکھ تو نہیں سکتا، میں ان کو مار تو نہیں سکتا، مگر میرے دل گھر بیٹھنے کو بھی نہیں کرتا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں جنگ میں شامل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا بھائی کیا کرو گے جنگ میں جا کے، تم تو نبینا ہو، آنکھیں نہیں ہیں تمہاری۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک تو کام تو کر سکتا ہوں، میں اسلام کا جھنڈا تو اٹھا سکتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ خدا کی قسم جب تک میں ذبح نہ ہو جاؤں گا، قتل نہ ہو جاؤں گا، شہید نہ ہو جاؤں گا، تب تک میں اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھوں گا۔ تو یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش ہے مجھے جھنڈا پکڑا دیا جائے، میں اسلامی فوج کا علمبردار بننا چاہتا ہوں۔ آقا نے اس کو قبول فرما لیا اور پھر جس جنگ میں جاتے یہ علمبردار ہوتے۔ اور قربان جائیں حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران کے ساتھ مارکا تھا اور بڑی خوب جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ اس جنگ کا نام ہے۔ تو یہ جھنڈا پکڑے ہوئے فوج کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، چاروں طرف لڑائی ہو رہی ہوتی تھی مگر یہ جوان جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ اتنی زبردست ہوئی چونکہ دشمن بھی اپنا پورا ایران مقابلے میں آ گیا تھا اور ادھر کوفہ اور بصرہ اور شام سے پوری فوجیں مسلمانوں کی جمع ہو کر، یہ جنگ قادسیہ وہ جنگ ہے جس نے ایران کی کمر توڑ دی تھی اور اس کے بعد ایران جلد فتح ہو گیا تھا۔ اس جنگ کے اندر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک نبینہ فوج کے درمیان میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے اور کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، لاشیں گر رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ سنتا ہے اور چشم تصور میں سب کچھ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کا ذکر زبان پہ ہے اور ایک بازو کٹتا ہے تو دوسرے بازو سے پکڑ لیتے ہیں۔ بالآخر اسی جنگ میں جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے اللہ کے حضور یہ پیش ہو گئے اور شہادت نصیب ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم شوق شہادت ان کو نابینا ہونے کے باوجود بھی میدان جنگ میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی۔ تو یہ وہ ہمارے اس امت کے وہ ہیروز ہیں جن کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ عام طور پر تو ان کے نام اذکار محفل میں نہیں ہوتے، لیکن انہی کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور ان کی کوششوں کی وجہ سے اسلام اتنا پھیلا اور آج ہم اور ہمارے لوگ مسلمان ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان سے راضی اور یہ خدا سے راضی۔ وما علینا